بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رفع حاجت کے آداب کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بات تو پچھلی نشست میں بیان ہوئی تھی کہ ہمیں جو آداب سکھائے گئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، کچھ چیزیں دین میں لازم کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں، نیکی کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہیں، لیکن اگر ان کی خلاف ورزی ہو جائے تو کسی حرمت کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض چیزیں آداب کی نوعیت کی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پابندی ہو، پیغمبر بھی وہ آداب سکھاتے ہیں، وہ آداب ہی ہوتے ہیں، ان کا درجہ بھی وہ نہیں ہوتا، تاہم اگر ان کی پیروی کی جائے تو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ اسی ذیل میں یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے عالمی مرکز کی حیثیت، توحید کے مرکز کی حیثیت بیت اللہ کو حاصل ہے، اور ہم مسلمان جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دن میں 5 وقت اسی بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے عزت، اس کے لیے احترام، وہ پہلی مسجد ہے جو زمین پر بنائی گئی، یہ بجائے خود انسان کے قلب پر بہت اچھے اثرات ڈالتا ہے، کیونکہ انسانی شخصیت محض عقلی نہیں ہوتی، ادب سے، عزت سے، اللہ تعالیٰ کے شاعر اور علامتوں کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرنے سے، اللہ کی کتاب سننے سے، اچھے ماحول میں بیٹھنے سے اس پر نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں، اور ان ساری چیزوں سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے۔ تو اسی ذیل میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کسی وقت رفع حاجت کے لیے باہر جانا ہو، جس طرح کے اس زمانے کے لوگ جاتے تھے، تو کوشش کرو کہ اس میں مشرق یا مغرب کا رخ کر لو، قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو۔ یہ گویا ایک احساس رہے گا کہ اس جانب یا اس سمت میں ہمارے پروردگار کی بنائی ہوئی مسجد ہے اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ وہ اصل میں خدا کی نسبت سے عزت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی۔ اس میں مشرق اور مغرب کا ذکر مدینے کے لحاظ سے ہوا، یعنی وہاں قبلہ چونکہ جنوب کی طرف ہے تو اس وجہ سے مشرق اور مغرب کا کہا۔ اسی ذیل کی پھر ایک دوسری روایت ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا تعلق حالات سے ہوتا ہے، باہر نکلیں تو یہ ممکن ہوتا ہے، بعض اوقات آپ گھر میں یا کسی اور بند جگہ پر رفع حاجت کر رہے ہیں تو وہاں یہ ممکن نہیں ہوتا، ایسی صورت بن جاتی ہے کہ اس میں قبلے ہی کی طرف رخ ہوگا، یا اگر کم سے کم رخ نہیں کریں گے تو پیٹھ ہو جائے گی۔ تو اس کو بیان کیا ہے انہوں نے، یہ کہتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن عمر قال ارتقیت فوق بیت حفصہ لبعض حاجتی ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستبدر قبلہ مستقبل الشام۔ پچھلی روایت جس طرح کہ میں نے عرض کیا ایک اصول کے طور پر بیان کرتی ہے، یہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اور یہاں مشکات میں اس کا رقم ہے 335۔ عبداللہ بن عمر سیدنا عمر کے صاحبزادے بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن حفصہ، ان کی بہن ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ، میں اپنی بہن کے گھر گیا ہوا تھا، یعنی ظاہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے ایک گھر تھا، تو میں رفع حاجت کے لیے اوپر گیا۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی دیہات میں کچھ کسی حد تک اگر کوئی معاملہ پیدا ہو جائے تو کچھ چھت پر جگہ بنا لی جاتی تھی اس طرح کی، تو میں وہاں گیا، باہر بھی جاتے تھے لوگ، زیادہ تر باہر ہی جاتے تھے، لیکن کچھ چھت پر بھی بعض اوقات بنا لیتے، خود ہمارے دیہات میں اس طرح کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو میں گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رفع حاجت کے لیے اوپر آئے ہوئے ہیں، تو اس میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے قبلے کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے اور شام کی طرف منہ ہے۔ تو اس سے گویا انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر حالات ہوں تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ یہ آداب کی چیز ہے، جہاں اس کا لحاظ رکھنا ممکن ہو رکھیں، جہاں نہ ہو تو وہاں نہ اپنے لیے کوئی مصیبت پیدا کر لیں نہ دوسروں کے لیے۔ آداب کی چیزیں آداب ہی کی ہوتی ہیں۔ وان سلمان قال نہانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ لغایت و بول او ان نستنجی بالیمین
او ان نستنجی باقل من ثلاثت احجار او ان نستنجی برجین او بعظم۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اس کا رقم یہاں 336 ہے۔ سلمان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سب چیزوں کے آداب سکھایا کرتے تھے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں ان آداب کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ دین کی جو چاروں بنیادی چیزیں ہیں ان میں تطہیر بدن شامل ہے، یعنی ہم صاف ستھرے رہیں گے، طہارت رکھیں گے، اپنے آپ کو غلاظتوں سے پاک رکھیں گے، اور چونکہ ہمیں ہمارے پروردگار نے نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں سال میں ایک مرتبہ، ہم حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اس سے بھی آگے بڑھ کر کسی جگہ وضو کرنا ہوتا ہے، کسی جگہ غسل لازم کیا گیا ہے۔ یہ تطہیر بدن کی پاکیزگی کے آداب ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے تھے کہ جب تم باہر جاتے ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ غائط کا مطلب ہوتا ہے نشیبی زمین، اور یہ اس لیے لفظ آ جاتا ہے کہ زیادہ تر باہر جا کے کوئی نشیبی جگہ ڈھونڈی جاتی تھی، وہاں رفع حاجت کرتے تھے لوگ، تو اسی سے یہ لفظ بن گیا عربی زبان میں۔ تو حضور ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم جب اس طرح جاتے ہو نشیبی زمین میں رفع حاجت کے لیے تو خیال کیا کرو قبلے کی طرف رخ نہ ہو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں آپ تلقین کیا کرتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کیا کرو، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پانی موجود نہ ہو اور تم کو، جیسے کہ اب ہم ٹیشو پیپر یا اور اس طرح کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، تو اس دیہاتی ماحول میں اس کے لیے مٹی عام طور پر یا پتھر ڈھیلے استعمال کیے جاتے تھے، تو لوگ یہ کرتے تو آپ یہ کہتے تھے کہ اس میں 3 سے کم نہ ہونے چاہیے، ورنہ غلاظت لگتی چلی جائے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی کہتے تھے کہ تم باہر نکل کے جاتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ کہیں اونٹوں کی لید پڑی ہو تو اسی سے استنجا کر لو، پھر کیا ہوا، یعنی طہارت حاصل کرنی تھی اور خود ایک ایسی چیز سے صفائی حاصل کرنے کی کوشش کی جو صاف نہیں ہے، یا یہ کہ ہڈیوں سے یہی کام کرنا شروع کر دو، وہ بھی پڑی ہوتی تھی بعض اوقات، کتے اور اس طرح کے جانور۔ تو آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ نہیں، کوشش کیا کرو کوئی مٹی کی پتھر کی چیز ہی ہو۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو عام طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سکھاتے تھے تاکہ وہ دین میں طہارت کے آداب سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہو جائیں۔ یہ باب ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔